السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، سورۃ الاعراف، اور سورۃ الاعراف میں ہم پہنچے تھے آیت نمبر 142 تک۔ 142 میں یعنی وہاں تک ہم جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میقات پر انہوں نے 40 دن اپنے مکمل کیے، 40 راتیں۔ آئیے اس کے بعد کیا ہوا پڑھتے ہیں۔ میں پہلے قرات کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اس کا ترجمہ اور تشریح اور گرامر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوها بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ جی صدق اللہ العظیم۔ میں پہلے ایک آیت لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں۔ جی تو میں نے آیت مبارکہ لکھ لی ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، لما when جب فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، جاء یجیء آنا، جیم حمزہ یا مادہ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ حالت رفع میں فاعل جاء کا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آئے، کہاں آئے؟ لِمِيقَاتِنَا، لام حرف جر، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے طے شدہ، میقاتنا ہماری طے شدہ جگہ یا ہمارا طے شدہ وقت۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، لام حرف جر متعلق فعل ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر گئے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے طے فرمایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی اس جگہ پر، اس وقت پر۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کلم یکلم باب تفعیل، بات کرنا، ہو مفعول، یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، مفعول۔ رَبُّهُ حالت رفع میں فاعل کلمہ، یعنی ان کے رب نے ان سے بات کی، کلمہ تکلیماً، براہ راست بات کی۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا، بیسیکلی یہ بات آ رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام جب اس طے شدہ وقت پر، اس طے شدہ جگہ پر، ہمارے طے شدہ وقت پر تشریف لائے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان سے ان کے رب نے بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال، فعل ماضی، قال، موسیٰ نے فرمایا علیہ السلام، یہ مقولہ ہے، ربی میرے رب، مرکب اضافی ہے، یا محذوف ہو گیا، ندا ہے۔ قال ربی، اے میرے رب، ارینی انظر الیک، ارینی، اب یہاں سے آئے، یہ ہے یعنی یہ اس جو ان کی ندا تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی ارینی، یہ امر کا صیغہ ہے، حمزہ را، حمزہ یا مادہ، رآ یا را، باب افعال میں گیا۔ اچھا اب یہ بن کیسے رہا ہے؟ ارا یورا، ارا یوری، ارا یوری، ارا یوری، ارا، یہ باب افعال میں گیا، یعنی دیکھنا نہیں بلکہ دکھانا۔ سو توری سے یہ امر کا صیغہ بنا، توری، تا ڈراپ علامت مضارع، یا مجزوم ہو کے ڈراپ، پیچھے ری بچ گیا اور حمزہ آ گیا وہ جو باب والا ہے، الف۔ اری، انت فاعل، تو دکھا، انت فاعل۔ قال ربی، اے میرے رب، اری، تو دکھا، نی مجھے، یعنی ارینی، مجھے تو دکھا۔ انظر، کیا دکھانا ہے؟ انظر الیک، کہ میں تیری طرف دیکھوں۔
انظر الیک، یہاں پہ جزم ہونی چاہیے کیونکہ یہ جواب امر آ رہا ہے. جی جواب امر مجزوم ہوا کرتا ہے. انظر، نظر ینظر باب نون سے، انظر انا فاعل، یعنی قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے تو دکھا، ارنی انظر الیک، میں تیری طرف دیکھوں، انظر الیک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال لن ترانی، لن ترانی، رآ یرا، ترا، اب یہاں پہ یہ ثلاثی سے ہے. لن ترانی، ترا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت فاعل نی مفعول. قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، ولیکن، لیکن، انظر، پھر امر کا صیغہ، انت فاعل، لیکن انظر، ولیکن انظر، لیکن تو دیکھ، الی الجبل، الی حرف جر، الی الجبل، جبل کی طرف، پہاڑ کی طرف. اچھا اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اور یہ بھی دونوں بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن یہاں پر الف پر زبر بتا رہی ہے یہ فعل مضارع متکلم کا صیغہ ہے انا، اور یہ آپ کو مجزوم بتا رہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ حمزۃ الوصل ہے. ولیکن انظر الی الجبل، لیکن تو دیکھ کس کی طرف؟ پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَإِن، ان شرطیہ ان، اگر استقر، قاف را مادہ باب استفعال، ٹھہرنا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر وہ ٹھہرا، ہوا فاعل، وہ کون ہے؟ جبل. فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر پہاڑ ٹھہرا رہا، مَكَانَهُ، اپنی جگہ پر، یہ مفعول استقر، یعنی اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، یقیناً تو بھی مجھے دیکھ سکے گا. سوف ان قریب، ترانی، ترا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، نی مفعول، فسوف ترانی، تو مجھ کو دیکھے گا. فلما، لما وین، تجلا، تجلا یا تجلا باب تفعل، تجلی ڈالنا. فلما تجلا ربہ، تجلا فعل ماضی، رب فاعل. فلما تجلا ربہ، جب اس کے رب نے تجلی ڈالی، للجبل، پہاڑ کے لیے، جعلہ دکن، جعل فعل ماضی بنا دینا، ہو مفعول، یہ جبل کی طرف جا رہا ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جبل مذکر ہے. جعلہ، اس نے بنا دیا اسے، دکن، ریزہ ریزہ، دکن، ریزہ ریزہ، دکا یا دکو، ریزہ ریزہ کر دینا، دکن، یہ مصدر ہے اس سے، دکن. وخر موسیٰ صعقا، اور کیا ہوا؟ خر، خا را مادہ باب ضاد، خر یخرو، گر پڑنا. خر موسیٰ، یہاں پہ حالت رفع، فاعل خر، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، یہ ان کا حال ہے نصب میں کس طرح؟ صاعقاً، بے ہوش ہو کر. موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر، یعنی اس تجلی اور اس کی کیفیت کو برداشت نہ کر پائے اور بے ہوش ہو گئے. فلما افاقہ، جب، اب دیکھیں افاقہ بیسیکلی افاقہ ہونا، لیکن یہ ہے فا واو قاف مادہ باب افعال سے، ہوش میں آنا. فلما افاقہ باب افعال ہے، افاقہ وہ ہوش میں آیا. فلما افاقہ، جب وہ ہوش میں آئے، آ کر کیا کہا؟ قالا، فعل ماضی واحد مذکر غائب ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام، قالا یہ ان کا مقولہ ہے. سبحانک، اسبح سبحانک، تیری ذات بہت پاک ہے. تبت الیک، مقولہ، تاب یتوب، تا واو با مادہ، تاب یتوب باب نون، توبہ کرنا. تبت، انا فاعل فعل ماضی، میں توبہ کرتا ہوں، الیک تیری طرف، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور انا مبتدا، اول المسلمین ہے، مؤمنین ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنوں میں سے پہلا ہوں، یعنی میں پہلا ایمان لانے والا ہوں. یہ بیسیکلی اپنی انہوں نے قوم کی طرف سے فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں اس بات پر پہلا ایمان لانے والا ہوں. یہ آیت ہے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طے کردہ جگہ یا وقت پر تشریف لے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال رب ارنی انظر الیک، مجھے تو دکھا میں تجھے دیکھوں. قال، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر، لیکن تو دیکھ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یعنی اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ پائے گا. فلما، جب تجلی ربہ للجبل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ پر، جعلہ دکن، اسے بنا دیا ریزہ ریزہ. وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاق، جب وہ
ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں ہے، قال سبحانک، فرمایا تو پاک ہے میرے پروردگار، تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ علماء فرماتے ہیں یہ توبہ سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے خود سے اس چیز کی ڈیمانڈ کر دی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جبکہ اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، جبکہ جنت میں انشاءاللہ یہ دیدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے جو اللہ کا دیدار کریں گے، وہ خاص لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر انہیں ہوش آیا، انہوں نے پاکی بیان کی اور توبہ کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ توبہ اس بات کی تھی کہ انہوں نے بغیر پرمیشن کے، بغیر اذن کے اللہ کے، اللہ سے یہ ڈیمانڈ کر دی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا۔ یعنی جیسے ایک سورہ میں ہے نوح علیہ السلام سے، یعنی یہ جب نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہاں اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ایک بات دکھا دی کہ اگر پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہتا ہے تو یقیناً تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے خود سے توبہ کر لی کہ انہوں نے ایک بغیر اجازت ایک خود سے ہی ایک فرمائش کر دی۔ آئیے آگے چلتے ہیں جی۔ تو اگلی آیت مبارکہ لکھی ہے قال یا موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یا حرف ندا مقولہ، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی۔ انی، یہ بیسیکلی اصطفیٰ یصطفی، باب افعال، افعل یفعلو، اصطفیٰ یصطفی، چننا، کسی کو خاص کر لینا، اسی سے ہوتا مصطفیٰ، چنا ہوا۔ قال یا موسیٰ، انا فاعل، تو یہ بنا مبتدا، اس پہ انہ کی تاکید، اسم انہ بن گیا، اور یہ ہے خبر و انہ۔ انی اصطفیتو فعل ماضی، انا فاعل، کاف مفعول۔ ان اصطفیتک، یقیناً میں نے تجھے چنا ہے، علی الناس، لوگوں پر، یعنی تجھے چنا ہے کیا؟ تجھے اہمیت دی ہے، تجھے فوقیت دی ہے۔ کس بات کے ذریعے؟ یہ وہ ذریعہ ہے برسالاتی، رسالت ان کی جمع، پیغام، نبوت، پیغمبری، برسالاتی یعنی اپنے پیغامات کے ذریعے، وہ بکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے۔ یعنی یہاں پہ دو خصوصیات، ایک تو رسالت، تو دوسری کلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کے، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام کیا۔ سو میں نے تجھے چنا ہے لوگوں پر، کس کے ذریعے؟ پیغامات کے ذریعے اور کلام کے ذریعے۔ فخذ، پس کرنا کیا ہے؟ خذ، انت فاعل امر کا صیغہ، حمزہ خا ذال مادہ اخذ یاخذ باب نون، فخذ، تو پکڑ لے۔ کیا پکڑ لے؟ یہ مفعول ہے، ما موصولہ، آتیتو، حمزہ تا یا مادہ باب افعال، آتا یؤتی، عطا کرنا، ایتاءن۔ ما آتیتو، انا فاعل، جو میں نے دیا ہے، کاف مفعول تجھے، یعنی فخذ ما آتیتو کا، اسے پکڑ لے جو میں نے تجھے دیا ہے، وکم من الشاکرین، اور کیا ہے؟ اور ہو جا، تکونو سے امر کا صیغہ، تکونو، نون ساکن، دو ساکن کٹھے، واو ڈراپ، تا ڈراپ، کن، تو ہو جا، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ علماء بعض فرماتے ہیں کہ یہ جو پیچھے انہوں نے سوال کیا تھا دیکھنے کا کہ مجھے دکھایا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات پر انہیں فرما دیا کہ بس اسی پر شکر گزار رہو۔ یہ بھی بہت ہے کہ آپ کو خاص طور پر چنا گیا ہے، اور پھر جو آپ کو دیا ہے اسے پکڑ کر رکھیں اور شکر گزار ہوں۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس پر شکر گزار ہوں، اس کا شکر کریں۔ خاص طور پہ سب سے بڑا انعام جو آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملا ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا انعام اور کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پھر ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اس امتحان میں ہی نہیں ڈالا جس میں آج مشرکین اور کافرین اس میں شامل ہیں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ ہے جی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، كَتَبْنَا فعل ماضی نحن فاعل، اور ہم نے لکھ دیا ان کے لیے، لہو میں ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس جا رہا ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ، اور ان کے لیے لکھ دیا، فِي الْأَلْوَاحِ، لوحن کی جمع الواحن، لوحن کہتے ہیں تختی کو، تختی، پلیٹ، جو بھی نمبر پلیٹ وغیرہ، اس سب کو لوحن کہتے ہیں، لوحتن۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ان کے لیے تختیوں میں لکھ دیا، من کل شیء، ہر چیز میں سے، من کل شیء، ہر چیز میں سے، یعنی تمام چیزیں لکھ دی۔ اب یہ ان من کل شیء کا یہ حال تھا کہ وہ کیا ہے؟ موعظۃً، کس نصیحت کے طور پر لکھا، یہ حال ہے ان چیزوں کا، نصیحت، و تفصیلاً،
یعنی وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی تختیوں میں من کل شیء ہر چیز لکھ دی، موعظۃ و تفصیلا نصیحت کے طور پر اور تفصیل کے طور پر، لکل شیء ہر چیز کے لیے، لکل شیء یعنی سب چیزیں لکھی، پھر نصیحت اور تفصیل ہر چیز کے لیے دی گئی الگ الگ۔ پھر فرمایا فخذھا، انت فاعل امر کا صیغہ، ہا مفعول، اسے پکڑ لو، یہ الواح کی طرف، فخذھا اسے پکڑ لو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، کیسے پکڑنا ہے؟ بقوت یعنی قوت سے مضبوطی سے پکڑ لو، متعلق فعل خذ، وامر قومک اور کیا ہے؟ امر یامر، حمزہ میم را مادہ، تامر سے امر کا صیغہ، تامر سے، وامر انت فاعل، وامر قومک اور اپنی قوم کو آپ حکم دو، کیا حکم دو؟ یہ وہ حکم ہے، اس لیے یہ آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے، یاخذو کہ وہ انہیں چاہیے کہ وہ پکڑ لیں، ہم فاعل فعل مضارع ہے، یاخذو باحسنھا کیسے پکڑنا ہے؟ باحرف جر باحسنھا اس کی اچھی اچھی باتوں کو پکڑ لیں۔ ساوریکم دار الفاسقین یقیناً یعنی قریب ہے، ساوریکم، ارا یوری یہ اسی سے اوری، انا فاعل باب افعال ہے، حمزہ را مادہ، حمزہ را یا مادہ، ساوریکم ان قریب تم سب کو دکھاؤں گا، دار الفاسقین دار گھر یہ مفعول ہے اوری کا، ساوریکم دار الفاسقین فاسقین کا گھر دکھاؤں گا، فاسقون سے حالت جر میں جمع مذکر سالم کی یہ اسم ہے اور یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اب علماء بات فرماتے ہیں کہ من کو اگر آپ ہٹا دیں، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ كُلَّ شَيْءٍ یعنی ہر چیز ان تختیوں میں لکھ دی گئی، من لانے سے اس کو مزید نکرہ کر دیا گیا کہ ہر چیز، اس پہ ایک زور ڈال دیا گیا، موعظۃ و تفصیلا نصیحت اور تفصیل کے طور پر، لکل شیء یعنی اس میں سے پھر ہر چیز کے لیے نصیحت اور تفصیل بنائی گئی۔ فخذھا پھر حکم دیا گیا کہ انہیں قوت سے پکڑ لیں، وامر قومک اور اپنی قوم کو حکم دیں، یاخذوا باحسنھا کہ اسے اچھے طرح سے پکڑیں، ساوریکم دار الفاسقین ان قریب ہم تم سب کو فاسقین کا گھر دکھائیں گے۔ جی تو اگلی دو آیات میں نے لکھ لی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی، یہ مستقبل کے لیے ہے، کر دیں گے، اصرف صاد را فا مادہ، صرف یصرف باب ضربہ سے پھیر دینا، سأصرف فعل مضارع، انا فاعل، میں پھیر دوں گا، ان حرف جر کس چیز سے؟ ان آیاتی یعنی اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے، سأصرف عن آیاتی آیت ان کی جمع، کس کو پھیریں گے؟ یہ مفعول ہے سأصرف کا، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کن لوگوں کو اللہ اپنی آیات سے پھیر دیں گے؟ وہ لوگ جو تکبر یتکبر باب التفعل تکبر کرنا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، یعنی ناحق تکبر کرتے ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں تکبر کرنے کا، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں۔ مراد انہیں آیات کی سمجھ نہیں آتی، انہیں نشانیوں کی بھی سمجھ نہیں آتی، انہیں آنے والے حالات بھی سمجھ نہیں آتے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے جو تکبر کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، ان شرطیہ اگر، یرونا سے نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ، ہم فاعل، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کوئی بھی آیت، کل آیت یعنی ہر آیت نشانی، لا یؤمنوا بہا یہ جواب شرط ہو گیا، یہ شرط بن رہا ہے، ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بہا وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، نون ڈراپ یہ فعل مضارع جمع ذکر غائب کا صیغہ باب افعال نا نفی کا، ہاں اس آیت کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا اگر وہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا چینج ہے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، میں یہاں پہ وہ مس کر گیا، بیسیکلی سیم آیت ہے، ان حرف شرطیہ، ان یرو اگر وہ دیکھتے ہیں، سبیل الرشد یعنی ہدایت کا راستہ، سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، یہ مفعول ہو گیا یرو کا، جواب شرط آ رہا ہے لا یتخذوہ سبیلا، اتخذ یتخذ باب افتعال بنا لینا، سبیلا راہ، ہو مفعول، لا یتخذوہ، ہو کدھر جا رہا ہے؟ واپس اس راستے کی طرف، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سبیلاً حال اس ہو کا جو یہاں پر مفعول موجود ہے، کہ اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو
نہیں اپناتے، اس کو حاصل نہیں کرتے۔ اسی کا اگلا حصہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ دیکھتے ہیں گمراہی کا رستہ، غیّن گمراہی، سرکشی۔ تو قرآن مجید میں جب آپ سامنے پڑھ رہے ہوں تو ان دونوں کو غور سے وہاں دیکھیے گا، یہ مجھ سے مس ہوا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر وہ دیکھتے ہیں گمراہی کا رستہ، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو وہ اسے بنا لیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ ہدایت کا رستہ دیکھتے ہیں تو اسے وہ نہیں اپناتے، اسے حاصل نہیں کرتے، اس کو اپنا رستہ نہیں بناتے، بلکہ یتخذو کس کو بناتے ہیں؟ جب وہ گمراہی کا رستہ دیکھتے ہیں تو اس کو وہ اپنا رستہ بنا لیتے ہیں۔ یتخذوہ سبیلا، ہم اس کا فاعل فعل مضارع ہے ہو سبیل کی طرف، اور سبیلا اس کا حال کہ اس راہ کو وہ پکڑ لیتے، اس کو بنا لیتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ کیوں ہے؟ کیا کیوں ہے؟ یہ پھیرنا، یعنی یہ پھیرنے کا عمل کیوں ہو رہا ہے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے بانہم کذبوا، سبب کیا ہے اس سب کا؟ بحرف جر، یہ کذبوا فعل ماضی باب تفعیل، انہوں نے جھٹلایا، ہم فاعل، وہ مبتدا بنا، ان حرف تاکید، بانہم کذبوا، کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ اس سے غافل تھے۔ ہم اس کا اسم ہو گیا کانو کا، عنہا اس سے، ہا کدھر؟ آیات کی طرف، غافلین یہ خبر کانو، یعنی یہاں سے دیکھیں ذالک کہ یہ ہٹانا کیوں ہے؟ بانہم کذبوا، کیونکہ انہوں نے آیات کو جھٹلا دیا، وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان آیات سے غافل تھے، یعنی انہوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، اور تکبر کی اختیار کیے رکھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، یعنی دو باتیں، ایک تو جھٹلا دیا اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو، اور دوسرا آخرت کی ملاقات کا بھی انکار کر دیا۔ حبطت اعمالہم، باب سین سے حبط یحبط، گر جانا، ضائع ہو جانا، اعمال فاعل ہے، واحد مؤنث فعل ماضی کا صیغہ ہے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، هل کوسچن استفہام، کیا؟ یجزون جزا، یجزی، یجزون وہ جزا دیتے ہیں، یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، نائب الفاعل اس کا ہم فعل مجہول، الا سوائے اس کے کہ ما کانوا یعملون، ما موصولہ، کانوا فعل ماضی ناقص، یعملون خبر کانوا، سوائے اس کے کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے، یعنی ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ وہی بدلہ ملے گا جو ان کے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جی تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم ابھی یہ بات آگے چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس میقات سے واپس تشریف لاتے ہیں تو وہ کیا دیکھیں گے، وہاں پر وہ جو بچڑا انہوں نے عبادت کے لیے بنایا تھا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، وہ آیات دیکھیں گے اگلے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کوئی غلطی، کمی، کوتاہی معاف فرمائے۔ لیکچر کے دوران میرے پرندے نے کافی ڈسٹرب کیا، اس کی اگر آپ کو آوازیں آ رہی ہوں تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں اس کا کوئی انتظام کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ عمل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔